لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے تلاوت بمع اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے کر پکارتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ وہ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، وہ بہرے اور گونگے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک خصوصاً ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تم کو اللہ نے عطا کی۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی کیا کرو، اور تم پر مرا ہوا جانور حرام کیا گیا ہے، لہو اور سور کا گوشت بھی، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی چیز کا نام پکارا جائے وہ حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو ناچار ہو جائے، یعنی وہ بالکل اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر یہ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ یہ شرط رکھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، یعنی وہ اتنا کچھ کھائے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پاک نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں ہدایتوں والی، ان کو وہ لوگ چھپاتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لے کر ان کو فروخت کر دیتے ہیں یا بدری کر دیتے ہیں دنیا کے منافع کے لیے، تو وہ اپنے پیٹوں میں گویا ایک آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے اللہ پاک کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے دکھ دینے والا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، تو یہ جہنم جو ہے وہ کیسے برداشت کرنے والے ہیں؟ وہ آتش جہنم، جہنم کی جو آگ ہے اس کو کس طرح وہ برداشت کرنے والے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے سچائی کے ساتھ یہ نازل فرمائی ہے کتاب، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلافات کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور وہ نیکی سے دور ہو گئے، اور یہ بھی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر کرو یا ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھیں، فرشتوں پر ایمان رکھیں، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال جو اپنے پاس وہ عزیز رکھتے ہیں رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کی گردن چھڑانے میں خرچ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو وہ اپنا عہد پورا کریں، عہد کو نہ توڑیں۔ سختی اور تکلیفیں اور جو جنگ کارزار میں وقت جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ یہی لوگ جو ہے وہ اللہ پاک پر ایمان میں سچے ہیں، یہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے بعد قصاص کے بارے میں حکم دیا کہ جو قصاص ہے، مقتولوں کے بارے میں قصاص، یعنی جب خون کے بدلے خون، یہ اللہ پاک نے ان آیات میں صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ یہ جو خون کے بدلے خون ہے، اور اس کے بعد ہزار کے بدلے ہزار ہے، اور غلام کے بدلے غلام ہے، عورت کے بدلے عورت، اور قاتل جو ہے وہ اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے۔ تو وراثت مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرار دینے کی پیروی، یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ اور تکلیف ہے۔ اللہ پاک نے یہ قصاص کا بارے میں آیات میں فرمایا کہ یہ جو قصاص ہے یہ تم لوگوں کے لیے زندگی ہے، یعنی کسی کا حق نہیں مارا جاتا، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ خون ہے، یا وہ جن لوگوں کا قتل ہوا ہے ان سے بات چیت کر کے قصاص دیا جاتا ہے، یعنی ان کو کچھ رقم دے کر تو جب معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنے۔ یہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائیں ان کو کھاؤ، اور اللہ ہی کے بندے ہو تو اسی کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس بھی چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرور سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافع حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشت چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى الْحُبِّ ذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو دیں، اور گدنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مار کا اظہار میں کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور قاتل کو اس کے مقتول بھائی کی قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے۔ تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقہ سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائے، کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے 180 تک تلاوت کلام پاک، شان نزول اور اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔